الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و تکریم جمیع علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، بزرگان دین و ملت، میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا امام محمد سامر زیدہ شرفہ، حضرت علامہ مولانا عمر حسین نقشبندی زیدہ شرفہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا سے اور اس کے فضل و کرم کے صدقے میں آج ہم لوگ رب ذوالجلال کے اس بابرکت اور مقدس گھر میں اس کے محبوب کے میلاد کی خوشی میں حاضر ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کریم جسے یہ توفیق اور سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، ہمارا یہاں پر آنا اور حضور کے میلاد میں شریک ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے، رب جسے عطا فرما دے، وگرنہ اور بھی لوگوں نے سنا ہوگا، ان تک یہ پیغام پہنچا ہوگا، لیکن اللہ نے آپ کو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ آپ اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس کی خاص مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے لوگوں کو چن لیا کرتا ہے۔ اور اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے، وگرنہ یہ انسان کے کمال کی بات نہیں، اللہ جسے توفیق عطا فرمائے اسی کے حق میں یہ سعادت آتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا، آپ فرماتی ہیں کہ پرانے زمانے کا دور تھا جب لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو ایک آقا اور غلام بھی ایک سفر پہ روانہ ہوئے۔ آقا اپنے گھوڑے پہ سوار ہے اور غلام جو ہے وہ لگام تھامے ہوئے آگے آگے چلا جا رہا ہے۔ ایک بستی سے دونوں کا گزر ہوا تو اس بستی میں مسجد میں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اب اس صدا کو آقا نے بھی سنا اور لگام تھامے ہوئے غلام نے بھی سنا۔ آقا کو توفیق نہ ہوئی، غلام کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ اس نے اپنے مالک سے کہا، مالک اگر تیری اجازت ہو تو میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، میں 2 گھڑیاں 2 لمحے اپنی جبین نیاز اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوں،
تو اس کے مالک نے، اس کے آقا نے بادل نخواستہ اسے اجازت دے دی کہ جا تو اپنے رب کی عبادت کرا۔ تو وہ گیا، غلام مسجد میں حاضر ہوا، ہاتھ کانوں تک اٹھائے، آج عجب لذت ہے رکوع کی، قیام کی، سجدے کی۔ آج اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا اور ہی انداز ہے۔ کافی دیر ہو گئی جب باہر نہیں آیا، مالک گھوڑے پہ سوار ہے، بیٹھا ہوا ہے اور وقت بھی دیکھتا ہے، تو کہتا ہے تھوڑی دیر کا بول کے گیا تھا ابھی تک نہیں آیا۔ وہ غصے کی حالت میں گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مسجد کے دروازے پہ جاتا ہے اور آواز کہتا ہو جمال الدین، تو تھوڑی دیر کا بول کے گیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں، اتنی دیر ہو گئی تو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ آگے سے اس غلام نے جواب دیا، آقا میں باہر تو آنا چاہتا ہوں پر کوئی مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ اس نے غصے سے کہا، او جمال الدین تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں، تیرے اوپر میرا حکم چلتا ہے، کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ اس نے معصومیت سے جواب دیا، آقا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ یہ رب کی مہربانی ہے، رب کا فضل ہے، رب کی عطا ہے کہ اس نے آج ہم سب کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ میلاد مصطفیٰ، وہ محبوب کبریا، وہ حسن و جمال کا پیکر احمد مجتبیٰ کہ جس جیسا اللہ نے اس پوری کائنات میں بنایا ہی نہیں اور بھیجا ہی نہیں ہے۔ اب میلاد کے حوالے سے محفل مبارکہ ہے، میں اسی حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت آمنہ نے جب اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو دیکھا، نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی جب حضور کی، تو پاس حضرت ام ایمن تھی، کہنے لگی، اے ام ایمن میں نے مکے کے روسا کے بچوں کو دیکھا ہے، امیر زادوں کے بچوں کو دیکھا ہے، پر جتنا حسین و جمیل بیٹا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے آج تک آمنہ کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت ام ایمن کہنے لگی، آمنہ آپ نے بھی کیا دیکھا ہے؟ میں زچگی کے دوران بادشاہوں بڑے بڑے روسا کے گھروں میں جاتی رہی، پر جتنا حسین و جمیل بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آج تک ام ایمن کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ام ایمن جب یہ بات کر چکی، حضرت عبد المطلب آ گئے، کہنے لگے ام ایمن تو نے بھی کیا دیکھا ہے؟ میں تجارت کی غرض سے بڑے بڑے ملکوں کا دورہ کرتا رہا، میں تجارت کے لیے وہاں جاتا رہا، بادشاہوں کے بچوں کو دیکھتا رہا، پر جتنا حسین و جمیل بیٹا اللہ نے آمنہ کو عطا کیا ہے آج تک عبد المطلب کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب یہ بات کر چکے، جبرائیل امی آ گئے، کہنے لگے عبد المطلب تو نے بھی کیا دیکھا ہے؟ میں آدم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس آیا ہوں، پر جتنا حسین و جمیل بیٹا اللہ نے آمنہ کو عطا کیا ہے آج تک جبرائیل کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ جب جبرائیل یہ بات کر چکے، عاطف غیبی سے آواز آ گئی، اور جبرائیل تو نے بھی کیا دیکھا ہے؟ ارے ہم نے جس سانچے سے محمد کو بنایا ہے ہم نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے۔ جس طرح میں خدا اپنی خدائی میں یکتا ہوں، میرا مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح میں خدا اپنی خدائی میں یکتا ہوں، میرا مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن حضور کی ملاقات ہوئی جبرائیل امی سے، آقا نے پوچھ لیا، جبرائیل تو آدم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس آیا ہے، اے جبرائیل بتا مجھ محمد سا بھی کوئی دیکھا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، آقا قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، پر آج تک جبرائیل کی آنکھ نے محمد سا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے۔ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔
پھر اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور آپ ایسے پھول ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے، اور آپ ایسی روشنی ہیں، آپ ایسی چمک ہے، ایسا نور ہے۔ ویسے تو روشنی جلے، آگ جلے، اس کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، حبیب آپ ایسی روشنی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھواں نہیں ہے۔ اور امیر خسرو نے کہا آفا کہا گردی دائم مہرے بتا ورزی دائم بسیار خوباں دی دائم لیکن چتی تو چیزیں دیگری۔ حضور آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا تو حسین و جمیل آج تک کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ شان اور یہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور کو پتہ ہی نہیں میں نبی تھا یا نہیں، 40 سال کے بعد حضور کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں۔ وہ تو دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، بنے نہیں تھے، اللہ نے اس سے پہلے مجھے نبوت عطا فرما دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، آپ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں آقا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چچا جان بولیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے آقا میں نے دیکھا ایک دن آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، پنگوڑے میں آرام کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف تھی، آپ اشارہ ادھر کرتے تو چاند ادھر دوڑ جاتا، آقا اشارہ ادھر کرتے تو چاند ادھر دوڑ جاتا۔ حضور نے فرمایا چچا جان یہ بات درست ہے، معاملہ یہ تھا میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا، چاند مجھے لوریاں دے رہا تھا، چاند مجھے لوریاں دے رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اے آقا کیا آپ چاند کی آواز کو سن لیتے تھے؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ زمین سے چاند کا فاصلہ 86 لاکھ میل کے برابر ہے، 86 لاکھ میل کے برابر، اور چاند تجھ پہ قربان جائے۔ ابھی حضور کی بات نہیں کر رہا، چاند کی بات کر رہا ہوں۔ 86 لاکھ میل سے تو زمین کو دیکھ رہا ہے، اور زمین میں 7 بر اعظم ہیں، ان 7 بر اعظم میں تو بحیرہ عرب کو دیکھ رہا ہے۔ بحیرہ عرب میں بہت سارے ملک ہیں، ان میں تو حجاز مقدس کو دیکھ رہا ہے، اس حجاز مقدس میں بہت سارے شہر ہیں، ان شہروں میں تو مکے کی سرزمین کو دیکھ رہا ہے، مکے کی سرزمین میں بہت سارے گھر ہیں، ان گھروں میں تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے، اس گھر میں کمرہ ہے، کمرے میں پنگوڑا ہے، پنگوڑے میں مصطفیٰ لیٹے ہیں، تو مصطفیٰ کی چہرہ اقدس کو دیکھتا ہے، خوش ہے کیا ہے، اور چاند تیری قوت پہ قربان جائے تو لاکھوں میل دور سے مصطفیٰ کے چہرے کا تبسم بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا جس چاند کو یہ روشنی ملی ہے اور چاند جس کے وجہ سے بنا ہے، اس محمد کی عظمت و شان کیا ہوگی، اس محمد کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حضور آپ چاند کی آواز کو سن لیتے تھے، آپ نے فرمایا مسکرا کر چچا کیا بات کرتے، ابھی میں دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں تھا، اور جس مقام پر چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے میں سجدہ کرنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں بھی سن لیا کرتا تھا۔ میں نے کہا جو پیغمبر دنیا میں آیا نہیں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتا ہے تو وہ نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب نے قرآن میں کہا محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آمنہ کے لال محمد مجتبیٰ گنبد خضرا سے دیکھ بھی رہے ہیں، آقا سن بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ نے حضور کو شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے حضور کو بے بس بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے حضور کو بڑی شانیں عطا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے حضور کو اس کائنات کا مالک و مختار نبی بنا کر بھیجا ہے۔
اللہ اس کائنات کا خالق ہے، خالق بنانے والا ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی اور ساری کائنات بنا کر اس کے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں عطا فرما دی۔ جنت بنائی، جنت بنا کر حضور کے حوالے کر دی، حضور کو جنت کا مالک بنا دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کون سا جملہ آ گیا، مالک تو اللہ ہے جنت کا۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں سنو، اللہ جنت کا خالق ہے، خالق۔ اس نے جنت بنا کر سونے مصطفیٰ کے حوالے کر دی ہے۔ محبوب جسے تو اشارہ کرے گا ہم اسے جنت عطا فرماتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں۔ جو مانگ لیا مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ۔ میں نے کہا وہ اوروں کا در ہوگا، وہ اوروں کا دربار ہوگا جو سائل کی حاجت پوری نہ کر سکے۔ یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب اگر کوئی منگتا، کوئی سوالی تیری بارگاہ میں آ جاتا ہے، آ کر تجھ سے دامن پھیلا کر مانگتا ہے، حبیب اسے خالی نہ جانے دینا، اسے خالی نہ لوٹانا۔ اس لیے کہ یہ اعلان تو نہیں کر رہا، یہ اعلان تیرا رب کر رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ سے جب بھی جو کوئی بھی لینے آیا، جو کسی نے جو کچھ مانگا حضور نے اسے عطا فرمایا ہے، جب بھی جس نے جو مانگا ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے موقع پر دشمن کی طرف سے تیر لگا، تیر آنکھ میں لگا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے اس تیر کو کھینچا، اس کے ساتھ آنکھ کا ڈیلا بھی آ گیا۔ اب حضرت ابو قتادہ نے آنکھ کا ڈیلا اپنی ہتھیلی پہ رکھا۔ اب اگر حضور کی بارگاہ سے مانگنا شرک ہوتا، منع ہوتا، تو وہ صحابی رسول آج 14 صدیوں بعد کا مسلمان نہیں، کلمہ پڑھ کے نبی کی شانیں گھٹانے والا نہیں، حضور سے ڈائریکٹ دین سیکھنے والا تھا۔ اسے پتا ہوتا اگر محمد کی بارگاہ سے مانگنا شرک ہے، حضرت ابو قتادہ کبھی نہ جاتے۔ وہ آنکھ اپنی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے سیدھے دربار مصطفیٰ میں چلے گئے، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جا کر کہتے ہیں آقا تیر لگا ہے، آنکھ نکل آئی ہے، حضور میری آنکھ مجھے واپس لوٹا دیجئے، حضور میری آنکھ مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو قتادہ میں کوئی آنکھ دینے والا ہوں، آنکھ تیرا جسم اللہ نے بنایا، آنکھ تجھے اللہ نے عطا کی، تو مجھ سے مانگ رہا ہے، تو نے شرک کر دیا، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی نہیں کہا ابو قتادہ ابھی تو میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، میں تجھے کچھ دے نہیں سکتا، تھوڑی دیر صبر کر، جبرائیل آئے گا، میں جبرائیل کے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کروں گا، پوچھوں گا کیا اسی آنکھ لوٹا سکتا ہوں یا نہیں۔ جانتے ہیں جب حضرت ابو قتادہ نے کہا حضور میری آنکھ مجھے واپس لوٹا دیجئے، تو آقا نے پوچھا اے ابو قتادہ تجھے جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ عرض کرنے لگے آقا جنت تو اسی دن مل گئی تھی جس دن تیری غلامی اختیار کر لی، جس دن کلمہ پڑھ لیا، آقا مجھے تو میری آنکھ واپس لوٹا دیجئے۔ حضور نے اس کی ہتھیلی سے آنکھ کا ڈیلا پکڑ کر حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کی جگہ رکھا، اوپر سے اپنا لعاب دہن لگایا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں دنیا والوں آنکھ تو میرے پاس پہلے بھی تھی، پر جب سے مصطفیٰ نے رکھ کر اوپر لعاب دہن لگایا ہے میں پہلی آنکھ سے بھی زیادہ دور سے دیکھ لیا کرتا تھا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ دور سے دیکھ لیتا ہوں، اس لیے یہ عطا مصطفیٰ ہے۔ حضور کی بارگاہ سے جس نے جو مانگا ہے خالی لوٹ کر نہیں گیا۔ اگر کسی نے دین مانگا حضور نے دین عطا فرمایا، کسی نے علم کی خیرات مانگی حضور نے علم عطا کیا، کسی نے آنکھ مانگی حضور نے آنکھ عطا کی، کسی نے جنت مانگی حضور نے جنت عطا فرمائی۔ اس لیے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان کے در سے ملا، بڑھتی ہے نعمت کونین میں رسول اللہ کی۔ اس لیے کہ یہ جو بھی عطا کرنے والے ہیں اللہ نے حضور کو عطا کیا، حضور آگے اپنی امت میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوئی شرکی عقیدہ نہیں ہے،
قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب کوئی منگتا کوئی سائل تیری بارگاہ میں آئے اور آ کر تجھ سے مانگے، محبوب تو نے عطا کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ آپ قرآن پاک جا کر دیکھیے گا، پڑھیے گا عربی گرامر کے حوالے سے، یہ جو الف لام ہے نا، سائل پہ الف لام ہے، الف لام ہے، لکھنے میں تو آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، السائل پڑھتے ہیں ہم۔ اس کے لحاظ سے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محبوب اگر ایک منگتا تیری بارگاہ میں آئے اور آ کر وہ ایک منگتا تجھ سے 1,00,000 چیزیں مانگے، حبیب تو اسے عطا کر۔ ایک منگتا 1,00,000 چیزیں مانگے، حبیب تو عطا کر۔ اور اگر 1,00,000 مل کر آ جائیں اور ایک چیز مانگے، محبوب تو تب بھی عطا فرما دے۔ اس لیے کہ تیری بارگاہ میں لا نہیں ہے، نہ نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جو جس وقت مانگتا ہے اللہ کے محبوب عطا فرماتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حاتم طائی کا بیٹا، اس کی نسل سے عدی لوگوں میں تھا اور اپنے باپ کی سخاوت کے قصے بیان کر رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، وہاں سے دیکھا لوگوں کا رش لگا ہے، تو پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں لوگ اکٹھے؟ لوگوں نے بتایا کہ حاتم طائی کا بیٹا اپنے باپ کی سخاوت کے قصے بیان کر رہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، شعر ہو میرے نانے کا اور سخاوت کے قصے حاتم طائی کے بیان کیے جائیں۔ آپ آگے بڑھے، کہنے لگے ہاں علی بتا تیرا باپ کتنا سخی تھا؟ کہنے لگا اے حسین ابن علی، میرا باپ بہت بڑا سخی تھا۔ میرے باپ کی ایک بڑی حویلی تھی، اس کے 11 دروازے تھے۔ ان 11 دروازوں میں ایک سائل پہلے دروازے پر آ کر صدا لگاتا، میرا باپ حاتم طائی باہر نکلتا اس پہلے دروازے سے، اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا۔ وہی سائل پہلے دروازے سے خیرات لینے کے بعد دوسرے پہ آتا، آ کر صدا لگاتا، میرا باپ دوسرے دروازے سے نکل کر اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا۔ وہی سائل پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، 11 دروازے ہوتے، آخری دروازے سے بھی خیرات لیتا۔ میرا باپ یہ نہیں کہتا تھا تو پہلے دروازے پہ بھی آیا، دوسرے پہ بھی آیا، تیسرے پہ بھی آیا، چوتھے پہ بھی آیا، میرا باپ ہر دروازے سے نکل کر خیرات دیتا تھا۔ جب یہ بات کر چکا، حضرت امام حسین مسکرائے، کہنے لگے اے عدی محسوس نہ کرنا، تو جسے سخاوت بتا رہا ہے یہ تو نقص ہے، اس لیے کہ تیرے باپ کے دروازے پر ایک سائل 11 دروازے گھومنے کے بعد بھی منگتا ہی رہتا ہے، 11 دروازے گھومنے کے بعد منگتا ہی رہتا ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تو نے خود کہا پہلے پہ بھی آیا، دوسرے پہ بھی آیا، تیسرے پہ بھی آیا، الغرض 11 دروازے گھومنے کے بعد وہ منگتا ہی رہا، وہ سائل ہی رہا، اس کی طلب پوری نہ ہوئی، اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی۔ اے عدی میں تجھے سناتا ہوں اپنے نانے کی سخاوت کی باتیں۔ میرے نانا کی کوئی پکی حویلی نہ تھی، کچا مکان تھا، دروازہ بھی نہ تھا، ٹاٹ لٹکا رہتا تھا، پر میرے نانا کی حویلی میں آ کر اگر کوئی منگتا، کوئی سائل ایک صدا لگاتا، اس کی ایک صدا پر میرا نانا باہر نکل کر اس کی جھولی میں اتنی خیرات ڈالتا تھا کہ اسے پھر عمر بھر کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے نانا کی سخاوت کہ اس کی ایک پکار پر میرا نانا اس کی جھولی میں اتنی خیرات ڈالتا ہے کہ پھر اسے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ دربار مصطفیٰ، اس سے تعلق یہ ہے حضور سے محبت، حضور سے عشق، حضور سے پیار یہ ہے کہ ہم نے حضور سے انے واہ پیار کرنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی اگر مگر نہیں ہو سکتی۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ صدقات و خیرات، یہ تب ہی قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں جب حضور کی محبت میں ڈوب کے یہ سب کچھ کیا جائے گا، حضور کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں کو ایک نظریہ دیا جاتا ہے، ایک فکر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ باسی دیکھو حضور کا کام تھا، وہ دین آ کر بتا گئے، قرآن تمہیں دے کر چلے گئے، بتا کر چلے گئے، اب معاذ اللہ حضور کی ضرورت باقی نہیں ہے، اب بس اپنی نمازیں پڑھو، اپنے روزے رکھو۔
لوگوں نے یہاں تک لکھا نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، دیوار کے پیچھے نبی کو کوئی علم نہیں، معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا ایسا نبی تجھے مبارک ہو، ہم نے کسی مرے ہوئے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ و جاوید محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور آقا فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علیہ، میرا جو امتی جہاں کہیں سے بھی مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میں محمد سنتا ہوں، سن کر جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور سن کر جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے حضور سے تعلق، حضور سے پیار، ہر عبادت ہم اللہ کی کرتے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے، ہم نبی کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ اب لوگ ہم پہ بلیم کرتے ہیں، یہ دیکھو جی اہل سنت یہ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر کوئی ایسا جاہل کرتا ہے اس کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ تم قبر کی بات کرتے ہو، ہم تو نبی کو بھی سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، پر ہر سجدہ محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی خلاف شرع عقیدہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہے۔ حضور مصلی پہ کھڑے، صحابہ پیچھے ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے، دوران نماز پڑھتے ہوئے حضور مصلی پہ کھڑے، صحابہ پیچھے۔ اب جو دائیں بائیں ہے، اب رخ تو کعبے کی طرف ہونا چاہیے، وہ ایسے جھک جھک کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ نماز کے اندر اگر نماز کے اندر حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی، آقا بتا دیتے تم میرا خیال کر رہے، اب بتاؤ چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی یا نہ پڑی؟ دوران نماز صحابہ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، ان کی نماز ٹوٹی نہیں، نماز کامل اور اکمل ہو گئی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز سی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ وہ تو نماز میں بھی خیال رسول اللہ کا لے کر آیا کرتے تھے، وہ تیری نماز ہوگی جو ٹوٹ جائے گی۔ اس کعبے کو بھی جو عزت، عظمت، رفت، بلندی اور مرتبہ ملا ہے، صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس کعبے کو بھی جو عزت ملی ہے وہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ ہے کہ محشر کا دن ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کعبے سے ہو جائے گی محشر کے میدان میں۔ حضور پوچھیں گے کعبے سے کہ اے کعبہ، اس محشر کے میدان میں لگتا ہے کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ عرض کرے گا اللہ کے محبوب، میں آج اس محشر کے میدان سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت لے کر جاؤں گا جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں میرا طواف کیا، ایمان کی حالت میں میری زیارت کی۔ آقا آج میں اس میدان میں سے ان لوگوں کو چن چن کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ جب حضور اس کی یہ بات سنیں گے، آقا فرمائے گے اے کعبہ، میری امت میں غریب لوگ بھی بستے ہیں جو تیرا طواف نہ کر سکے، جو تجھ تک نہ پہنچ سکے، جو پیسے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے تیرا طواف نہ کر سکے، جو مسائل کی وجہ سے تجھ تک نہ پہنچ سکے، بیماری کی وجہ سے تیرا طواف نہ کر سکے، غریب لوگ بھی میری امت میں ہیں۔ اے کعبہ، آج اس محشر کے میدان سے تو اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا جس نے تیرا طواف کیا ہوگا، جس نے تیری زیارت کی ہوگی۔ پر کعبہ سن، آج محشر کے میدان میں میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا جس نے محمد سے محبت کی ہوگی، جس نے محمد سے محبت کی ہوگی۔ آج محشر کے میدان میں محمد اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مسلک عطا کیا ہے، حضور سے وفا والا، حضور سے محبت والا۔ اور علماء کہتی ہے کہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ کی کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سے، اللہ کی 18,000 مخلوقات میں سے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا ہے۔
اب یہ رب ہے نا، اس کی مرضی ہے، وہ ہمیں جو مرضی بنا دیتا، کوئی حیوان بنا دیتا ہمیں، لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ پھر فرماتے ہیں اس کا اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے، فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کر کے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، اور علماء کہتے ہیں سب سے بڑا، اس سے بھی بڑا فضل یہ ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا کر کے ہمیں اپنے نبی کے غداروں میں نہیں رکھا، اپنے نبی کے وفاداروں میں رکھا ہے، نبی کے وفاداروں میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یا اللہ تیرا کرم، تیری مہربانی کہ تو نے اپنے نبی کا امتی ہمیں بنایا ہے، اور امتی تو ناز کرنا اپنے محبوب پر، اللہ کے محبوب پر ناز کر کہ جب محشر کے دن سارے دروازے بند ہو جائیں گے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اے آدم آپ سب کے جد ہیں، باپ ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہے، آج ہماری جان چھڑائیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور دروازے پہ جانا پڑے گا۔ لوگ سلسلہ چلتا رہے گا، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ایسے ہوتے ہوتے عیسیٰ اور موسیٰ تک آئیں گے۔ آخر میں وہ کہیں گے، سارے یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور دروازے پہ جاؤ۔ حضرت موسیٰ کہیں گے اور کہیں نہیں، اذهبوا الی محمد، آج کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، آج سارے مل کر دروازہ مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ حضور شفاعت کریں گے، اور آقا کہیں گے، آقا فرماتی ہے میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، غداروں کے لیے نہیں، گناہگاروں کے لیے۔ گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، پر نبی سے غداری یہ معاف نہیں کی جا سکتی۔ اور قبر میں جب اس 2 گز کی زمین میں منو مٹی کے نیچے جب دفن کر کے لوگ آ جاتے ہیں، اپنے پیارے جب اس اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، خدا کی قسم پھر قبر میں کوئی اور نہیں آتا ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ آتے ہیں۔ اب زندگی میں رہتے ہوئے اگر نظریہ یہ بنا لے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بتاؤ قبر میں حضور پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ آقا سوال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آقا پوچھیں گے بتا کون سا نظریہ تھا، کون سا تیرا عقیدہ تھا؟ لیکن اگر ہوگا نا حضور کا عاشق، فرشتے کہیں گے، سوال کریں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تیرا رب کون، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ بتا دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب حضور کے بارے میں سوال کرے گا، سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا قبر میں سرکار آئیں تو قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ، تو اس لیے یہ پیار، یہ محبت اگر ہوگی دنیا میں تو یہ دنیا میں فائدہ ہوگا، وگرنہ اگر چھوڑ دیا جائے سرکار کے دامن کو، اور ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، یہ کائنات صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اللہ کے محبوب کی وجہ سے یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ یہ تو صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ صحابہ نے تو حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں کعبے کے طواف کو چھوڑا ہے، صحابہ نے حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کے عشق میں علی المرتضیٰ نے نماز عصر کو چھوڑا ہے، اور یہ نماز حضور کی محبت میں چھوڑ کر بتایا ہے۔ اور جس نماز میں ادب مصطفیٰ نہ ہو، جس نماز میں غلامی مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ نہ ہو، ہمیں وہ نمازیں بھی قبول نہیں، ہمیں حجر اسود کے بوسے بھی قبول نہیں۔ ہم حجر اسود کے بوسے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پر حضور کی محبت میں ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی آج 14 صدیوں بعد کی بات نہیں، یہ حضور کے دور کی بات ہے۔
سنتے نہیں آپ علماء سے؟ علی شیر خدا نے حضور کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کیا، نیند پر نماز کو قربان کیا مولا علی نے، وگرنہ کہتے حضور اٹھے اٹھے نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، گویا اللہ نے کہا ہوگا علی فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، محبوب بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے، نماز قضا ہوگی، ہو گئی تو ادا، نماز اگر چلی گئی تو پھر قضا بھی ہے، پر نظروں کی قضا کیسے؟ میرے چہرہ مصطفیٰ میرے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، پر جب حضور کی تابعداری کی، حضور کی اطاعت کی، اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، علی یا اللہ یہ علی میری اور تیری اطاعت میں تھا، پس علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دے۔ مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا، وجہ کیا تھی؟ کہ علی نے رسول اللہ کی تابعداری کی ہے، رسول اللہ کی اتباع کی، فرما برداری کی، جس طرف وہ نظر نہیں آتے وہ رستہ ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔